بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ اچھا بھائی، فرسٹ ایئر اسلامیات کی بک ہے اور ہمارا جو چیپٹر سوم یعنی تھرڈ چیپٹر چل رہا تھا اس میں جیم حصہ جیم تھا اور اس کا پارٹ 2 آج آخری حصہ ہے اس کا، یہ جیم کا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف۔ تو اس کی میں ریڈنگ اور ایکسپلینیشن کر دیتا ہوں۔ ایکسرسائز ورک آپ کے سامنے ہے، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ جس ملک اور معاشرے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، وہ علم و اخلاق کی انتہائی پستی کو پہنچ چکا تھا۔ ادب، اخلاق اور تعلیم بہت کم گھرانوں تک محدود تھی۔ ایسی پسماندہ صورتحال کی وجہ سے اس دور کو دور جہالت کہا جاتا ہے۔ اس صورتحال کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان مبارک علم، اخلاق اور کردار میں اعلیٰ اور ممتاز مقام رکھتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دور میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کی وجہ سے صادق اور امین کے القاب سے پکارا جاتا تھا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید خوبیوں اور اعلیٰ صفات کا ظہور ہوا، جن میں بحیثیت معلم، مربی، منتظم، سپہ سالار اور منصف اہم ہیں۔ تو بھائی اس میں یہ بتایا جا رہا ہے دور جاہلیت آپ اسلامیات کی بکس میں چھوٹی کلاسوں سے پڑھتے آئے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کیسی جہالت کا وہاں پر دور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مطلب ان کو جو ہے خوش نصیبی نصیب ہوئی، اور آپ کے اخلاق کی وجہ سے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ پھر آپ کی جو خوبیاں ہیں اور صفات ہیں ان کا ظہور ہوا، مطلب سامنے آنے لگی، ٹھیک ہے۔ ایز اے ٹیچر، ایز اے مینجمنٹ مینیجر جس کو کہہ لیں آپ، سپہ سالار ہے مطلب فوج کا جو بڑا ہوتا ہے، اور اسی طرح منصف یعنی جج وغیرہ، یہ سب کام آپ نے جو ہے وہاں کر کر دکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم اور مربی، معلم اور مربی یہی ہے کہ مطلب معلم ٹیچری کو کہتے ہیں اور ٹیچری کی طرح تربیت کرنے والا آگے مربی ہے۔ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار اعلیٰ صفات میں سے جن خوبیوں کے بارے میں بیان فرمایا، ان میں ایک معلم بھی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں پر احسان قرار دیا، کیونکہ تعلیم و تربیت ہی سے اعلیٰ شخصیات تیار ہوتی ہیں اور معاشرہ اور ملک ترقی کرتے ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تعلیم خیر خواہی، ہمدردی، مساوات اور نصیحت بھرا ہوتا تھا۔ تعلیم و تربیت میں کبھی سختی اور بے رحمی سے پیش نہیں آئے، مختصر اور جامع الفاظ میں اپنا موقف بیان کرتے تھے، فرماتے، ضرورت پڑنے پر اہم بات کو بار بار دہراتے، سامعین کے سمجھنے کے لیے مثالیں بھی دیتے یعنی سننے والے کے لیے، اور بعض اوقات سوال جواب کے ذریعے سامعین کو سمجھاتے، انہیں اچھے کام کرنے یا اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کی ترغیب دی جاتی، کہ اچھے کام کرنے کے لیے ان کو ان کو اندر ترغیب دینا یعنی کہ راضی کرنا کہ بھائی آپ ایسے کام کیا کریں، بار بار ایک چیز کو دہرانا، اور دل چوئی کے لیے کسی کو انعامات بھی دیتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے فروغ کے لیے تعلیمی ادارے اور اساتذہ تیار کروائے، جن کی محنت سے، ان کی قیادت میں تھوڑے ہی عرصے میں معاشرے میں کچھ ایسی ہستیاں تیار ہوئیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز عطا فرمایا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منتظم یعنی مینجمنٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد سے ہجرت مدینہ تک مسلمانوں کی ایک جماعت کے سربراہ اور امیر تھے۔ آپ کے پاس کسی علاقے یا ریاست کا انتظام نہیں تھا۔ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فکری اور نظریاتی اعتبار سے مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے تھے، یعنی لوگوں کے اندر فکر اور آئیڈیالوجی کو جو ہے نا وہ مضبوط کیا جا رہا تھا۔ ایک جماعت کو منظم کرنا اور اسے سیاسی اعتبار سے ریاست پر حکومت کرنے کے قابل بنانا۔ آپ خود بھی اسے بخوبی چلاتے رہے اور ہر مرحلے پر اپنے جانثار ساتھیوں کو صبر و تحمل، دعوت و تبلیغ کی تلقین اور حوصلہ افزائی فرماتے رہے۔ نتیجتاً صرف 13 سال کے قلیل عرصے میں جب یہ جماعت مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئی تو وہاں ملک کا انتظام سنبھالنے کے لائق ہو گئی۔ یعنی مکہ میں جب اتنا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اثر رہ کے آپ کے صحابہ نے یہ سب کام کیے تو اس 13 عرصے میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا، تو جب مدینہ منورہ آئے تو پھر وہ مدینہ منورہ کی نئی ریاست کا انتظام سنبھالنے کے لائق ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین و انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی مدد سے پہلی اسلامی ریاست قائم فرمائی، جس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود منتظم اور سربراہ ہوئے۔ سب سے پہلے دستور بنایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے یعنی کانسٹیٹیوشن۔ اس کے بعد موافقات کے ذریعے مہاجرین صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے رہن سہن اور معاش کا مسئلہ حل فرمایا، اور ساتھ ہی ریاست کی حفاظت کے لیے باقاعدہ فوجی انتظام کیا گیا، جس میں مجاہدین حسب روایت دشمنوں سے لڑتے رہے۔ تعلیم کی بہتری کے لیے صفا اور دیگر ادارے قائم کیے گئے۔ بھائی صفا جو ہے ایک قسم کی یونیورسٹی تھی، وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کی دیکھ بھال کی بذات خود ذمہ داری لی۔
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین انتظام کی وجہ سے مدینہ منورہ ایک پرامن اور فلاحی ریاست بن گیا، جس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو جان، مال اور عزت کی حفاظت کا حق ملا۔ انہیں زراعت، فنون لطیفہ، دستکاری، تجارت اور جہاد کے شعبے میں کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ یہ مطلب پروفیشنز تھے جن میں کام کرنے کی اجازت دی گئی۔ زراعت آپ کو پتہ ہے، ایگریکلچر وغیرہ، فنون لطیفہ مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میڈیا جیسے ہوتا ہے، مطلب وہ دستکاری، ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں، یہ تمام اس ٹائم بھی پروفیشنز موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام معاملات کی بنیاد مشاورت پر رکھی، یعنی کہ مشورہ کر کے، اور ابتداء میں مسجد نبی کو مشاورت، فیصلہ سازی، مہمان نوازی اور عبادت کے لیے مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ پہلے وقتوں میں بھائی مسجدوں میں ہی مشاورت کی جاتی تھی، فیصلے کیے جاتے تھے، وہیں مہمانوں کو بٹھایا بھی جاتا تھا۔ اب مساجد کو بہت زیادہ مطلب جو ہے ہر وقت کھلا رکھا جاتا تھا اور وہیں پر یہ تمام چیزیں کی جاتی تھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کی تعلیم و تربیت، نیز دعوت و تبلیغ کی ذمہ داریاں اعلان نبوت کے ساتھ ادا کرتے رہے، لیکن اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کسی مسئلہ سرگرمی میں حصہ نہ لیا، مطلب کوئی مسلح یعنی اسلحے کے ساتھ کسی بھی سرگرمی میں حصہ نہیں لیا، یہاں تک کہ اسلامی ریاست کے تحت ہجرت کے بعد سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلیٰ کلامت اللہ اور ریاست اسلامی کے دفاع کے لیے باقاعدہ فوج تیار کرنے کی اجازت ملی، اس لیے کہ نئی ریاست مدینہ کو دشمنوں کی طرف سے کافی خطرات تھے۔ دشمنوں کے ارادوں کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سپہ سالار مقرر کرنے کے علاوہ بذات خود 27 غزوات میں بحیثیت سپہ سالار حصہ لیا، یعنی 27 وہ جنگیں جس کو غزوات کہتے ہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں خود شرکت فرمائی۔ تو مطلب یہ جو ہے پھر جنگ کی طرف اور باقاعدہ فوج بنانے کی جو ہے ضرورت پیش آئی اور یہ کام پھر کیے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ ان جنگی حربوں سے اپنی ذاتی حیثیت، مال و دولت اور دہشت میں اضافہ کرنا نہیں تھا، مگر زمین میں ظلم، زیادتی اور فساد ختم کر کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف راغب کرنا تھا۔ جو فریق اس مقصد راہ میں رکاوٹ بنے، انہیں پہلے اسلام کی دعوت قبول کرنے یا ماتحت رہنے کی ہدایت کی جاتی تھی، اور بعد میں مخالفت اور ہٹ درمی کرنے کی صورت میں انہیں جنگ کے ذریعے مقابلہ کرنے کا چیلنج دیا جاتا تھا۔ عام جنگی سربراہوں کے برعکس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر جنگی مہم خیر سگالی اور خیر خواہی کی راہ کے فروغ اور ریاست اسلام کی دفاع کے لیے تھی، اس لیے دشمن قوموں کے بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار اور کمزور لوگ ہمیشہ خطرے سے محفوظ رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح اور امن کے معاہدوں کو جنگ پر ترجیح دیا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جب فوج بن گئی جنگی حربے صرف اپنے مال و دولت جمع کرنے کے لیے یا کوئی زیادتی کرنے کے لیے یا فساد پھیلانے کے لیے ایسا کچھ کیا، نہیں، بلکہ آپ نے اسلام کی دعوت کے لیے کیا، اور آپ کی کوشش ہوتی تھی کہ جنگ کی بجائے صلح ہو جائے یا کوئی امن کا معاہدہ ہو جائے، اور اگر جنگ کرنی بھی پڑتی تھی تو وہاں پر بوڑھے، بچے، عورتیں، بیمار اور کمزور لوگوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، وہ محفوظ ہوتے تھے۔ مکی دور میں کافروں نے مسلمانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیتیں پہنچائیں، اور جب وہ قریش جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے اور اپنی سزا کے انتظار میں انتقام سے خوف زدہ تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان معافی کا اعلان کرتے فرمایا، آج تم سے کوئی شکوہ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سپہ سالار اپنے سپاہیوں کو جنگی فن اور مہارت سے آشنا کراتے تھے، انہیں جنگی اسلحہ اور طاقت رکھنے کی ترغیب بھی دیتے تھے، لیکن آپ انہیں یہ یقین دلاتے تھے کہ کامیابی اور کامرانی اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت سے ہوتی ہے، اس لیے جنگی حالات میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نماز سے غافل نہ ہونا۔ تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ بھائی جنگ کا مقصد یا طاقت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ کامیاب ہوں گے، بلکہ اس چیز پر یقین رکھنا کہ ہمیں جو فتح ملتی ہے، جو نصرت ملتی ہے، وہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی مدد سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت منصف یعنی کہ جج، اسلام کی پہلی ریاست میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے امن اور انصاف والے فیصلوں میں ہمیشہ عادل اور منصف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کرنے سے پہلے فریقین کو اپنا اپنا موقع پیش کرنے کے لیے وقت دیتے تھے، اور اگر فیصلہ صلح اور مصالحت کا ہوتا تھا تو فریقین کو صلح پر راضی کرتے تھے۔ البتہ اگر معاملہ حدود، قصاص یا کسی کی حق تلفی کا ہوتا تو مجرم کے لیے شرعی اصولوں کے مطابق سزا کا فیصلہ کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے جو تھے وہ عدل پر مبنی ہوتے تھے، اور فریقین کو جو ہے پورا حق حاصل ہوتا تھا کہ وہ اپنا اپنا موقف پیش کریں گے، وہ مطلب اس بارے میں ان کی کیا رائے ہے، لڑائی جھگڑا جو بھی ہے وہ بتائیں،
اور صلح اور مصالحت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کروا دیتے تھے، لیکن اگر معاملہ شرعی اصولوں کا ہو، یعنی شرع بیچ آ جائے، آپ کے اسلام بیچ میں آ جائے، کوئی معاملہ حدود کا ہو، قصاص کا ہو، یعنی کسی نے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی اور چوری، اس طرح کی چیزوں میں پھر وہ جو ہے سزا دینا ضروری ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کسی کے کھیت میں چلی گئی اور اسے نقصان پہنچایا، تو ان دونوں کا موقف سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتایا کہ دن کے وقت فصلوں اور املاک کی حفاظت مالک کی ذمہ داری ہے، یعنی جس کی فصلیں ہیں اور جس کے گھر ہے، جائیداد ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ دن کے وقت وہ اپنے گھروں کی اور فصلوں کی دیکھ بھال کرے، جبکہ رات کے وقت جانوروں کو قابو میں رکھنا ان کے مالکوں کا کام ہے، اور رات کے وقت اگر جانور گھسے گا تو وہ پھر جس کا جانور ہوگا وہ اس مالک کا ذمہ ہوگا۔ یہ اس فیصلے کے ساتھ ہی ان کے لیے نقصان کا معاوضہ بھرنے یا نہ بھرنے کا معاملہ بھی وضع ہو گیا۔ مدینہ شریف میں قبیلہ مخزوم کی فاطمہ نامی ایک خاتون نے چوری کی، دلائل کی بنیاد پر اس کی چوری کی سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کیا گیا، جو شرعی حدود اور سزاؤں میں سے ایک ہے۔ تب اس عورت کے ورثاء نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سزا معاف کرنے کی سفارش کریں، جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اعلان فرمایا، اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چوری کی ہوتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یعنی یہ حدود تھی، شرعی حدود تھی، یہاں اللہ کا حکم ہے، اس لیے کوئی شخص اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ تو بھائی یہ چیپٹر تھا، آئی ہوپ کہ اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا، اور اس کے جو کویشچن آنسرز ہیں اس میں جو ہے لانگ کویشچن ایک ہی ہے، تھوڑا سا لانگ ہے، وہ شارٹ 3 ہیں، وہ بھی کر دی، اور اس کے علاوہ جو MCQs ہیں وہ بھی جو ہیں 3 تھے، وہ سولو کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر کوئی چیز اس میں سمجھ میں نہ آئے تو رابطہ ضرور کریں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔